اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ فرماتا ہے انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ جنگ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ جب جنگ خندق کی تیاریاں چل رہی تھی، اس وقت مسلمانوں کی جو مالی حالت تھی وہ بالکل ابتر تھی، خستہ حالت تھی۔ آپ نے علماء کرام سے بارہا سنا ہوگا کہ صحابہ کرام نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے شکموں کے اوپر پتھر باندھ رکھے تھے، اور جان کائنات نے تو اپنی شکم مبارکہ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے، اور سامنے دشمن طاقتور بھی ہے، قوت کے اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی۔ یہاں صحابہ کرام خندق کے کھود رہے ہیں اور دشمن کا سامنا بھی ہونا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں اور اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، میرے آقا ہم سے یہ مصیبتیں کب دور ہوگی؟ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ مصیبتیں دور کر دیں۔ تو اس وقت میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خباب، تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا گیا اور ان کے جسموں کو آروں سے کاٹ دیا گیا، ان کے جسموں کو الگ کر دیا گیا اور لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسموں کو نوچا گیا، مگر انہوں نے آہ تک نہ کہا، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے رہے۔ اے خباب، تم بھی صبر کرو اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی جنت اتنی سستی تو نہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ ہم داخل ہو جائیں، بلکہ ہمیں آزمایا جائے گا، ہم پر مصیبتیں نازل کی جائے گی، ہم پر بلائیں اتاری جائے گی، اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان لانے کے بعد تمہاری آزمائش نہ ہوگی، تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ یعنی ایمان والوں کی آزمائش ہونی ہے، اتنی آسانی کے ساتھ ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عزیزان ملت اسلام، آپ غور کو کریں اس آیت مقدسہ کے اوپر کہ اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی بغیر قربانیوں کے، بغیر محنت و مشقت کے، بغیر دین کی خدمت کیے، بغیر تکلیفوں کو برداشت کیے، بغیر مصیبتوں کو جھیلے تم آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمائے گا، امتحان میں مبتلا کرے گا۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ ساری تکلیفیں ہمارے لیے ہیں۔ کافر تو آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، دشمن آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور ہمیں ہی آزمایا جا رہا ہے۔ تو پیارے یاد رکھے، امتحان گاہ میں اسی کو بیٹھنے دیا جاتا ہے جس کا رجسٹر میں نام ہوتا ہے، اسی کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جس نے ایڈمیشن ہی نہ لیا ہو،
جس نے رجسٹر میں اپنا نام ہی درج نہ کروایا ہو اسے امتحان گاہ میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا، بلکہ اسے پکڑ کر باہر کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا نام رجسٹر میں درج نہیں ہے، اس نے اپنا نام یہاں درج نہیں کروایا ہے۔ تو ہم نے ایمان والوں کے رجسٹر میں جب اپنا نام درج کروا دیا ہے تو پھر آزمائش ہماری ہی ہونی ہے، امتحان ہمارا ہی ہونا ہے، ہر طرح سے ہم آزمائے جائیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے حوالے سے اپنے اندر درد پیدا کریں، خدمت دین کا جذبہ پیدا کریں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین کی خدمت کا کام صرف علماء اہل سنت ہی کا ہے، باقی عوام کمائے کھائے پیے اور عیش کرے۔ نانا پیارے، ہم سب کی مشترکہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلک و ملت کے حوالے سے یہ فکر رکھے کہ مجھے اپنے مذہب کی خدمت کرنی ہے، مجھے اپنے مسلک کی خدمت کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ وقت کی قربانی دے سکتے ہیں تو دے، مال کی قربانی دے سکتے ہیں تو دے، اس لیے کہ آج دشمنوں کی یلغار چار جانب سے ہمارے مذہب پر بھی ہو رہی ہے، ہمارے مسلک پر بھی ہو رہی ہے۔ ایسے پرفتن ماحول کے اندر عوام اہل سنت کی اور ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلک و ملت کے حوالے سے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ مجھے اپنے دین کی خدمت کرنی ہے، مجھے اپنے مسلک کی خدمت کرنی ہے، اور اس خدمت دین کے حوالے سے چاہے کتنی ہی تکلیفوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے میں برداشت کروں گا۔ کہ آپ نہیں جانتے ہیں اس دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، ہم میں ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ پر پتھر برسائے جاتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر جب میرے مصطفیٰ حالت سجدہ میں ہوتے تو آپ کے جسم نازنین کے اوپر اونٹ کی ہوجری لا کر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر جب طائف کی وادی میں گئے تو آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا گیا جنہوں نے اتنے پتھر ہمارے مصطفیٰ کے جسم اطہر پر برسائے کہ میرے مصطفیٰ کا جسم نازنین خون سے تربتر ہو گیا، نالے نے مصطفیٰ خون سے تربتر ہو گئی، اس کے باوجود میرے مصطفیٰ دین کا کام کرتے رہے اور لوگوں تک دین کی دعوت پہنچاتے رہے، اور پھر یہی سلسلہ چلتا رہا۔ صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی آپ دیکھیں جب صحابہ نے یہ بیڑا اٹھایا تبلیغ کا، اور جب تبلیغ کے لیے جاتے، دین کی دعوت پہنچانے کے لیے جاتے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا استقبال کیا جاتا تھا پھولوں سے؟ نہ، ان کے اوپر بھی پتھر برسائے جاتے تھے۔ آپ حضرت بلال کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، حضرت خبیب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی کا مطالعہ کریں، دیگر صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ ان صحابیات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں جنہوں نے دین قبول کیا، اور دین قبول کرنے کے بعد وہ دین کی دعوت دیتے تھے، انہیں دین سے ورغلانے کے لیے انہیں دین سے ورغلانے کے لیے اور دین سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی، انہیں مارا بھی جاتا تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں وہ پہلی شہیدہ خاتون جن کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کیا آپ نہیں جانتے ہیں ابو جہل نے ان کے ناک کے نیچے نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا گیا؟ یہ دین کے حوالے سے یہ ان کی قربانیاں تھی، یہ دین کے حوالے سے یہ ان کے جذبات تھے کہ دین قبول کرنے کے بعد انہوں نے سب کچھ برداشت کیا مگر دین چھوڑنا برداشت نہ کیا، دامن مصطفیٰ چھوڑنا برداشت نہ کیا۔ آؤ میں آپ کو ایک ایسی داستان سناتا ہوں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رنگ کے اعتبار سے سیاہ ہے، کالے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کالا رنگ جنت میں نہیں جائے گا؟ کالے رنگ والا سعد جنت میں نہیں جا سکتا، کیا کالا رنگ رکاوٹ ہے جنت میں جانے کے لیے؟ میرے آقا نے فرمایا سعد کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کیے ہوئے 8 مہینے ہو چکے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا سعد پھر تو تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، جب اسلام قبول کر چکے ہو تو پھر جنت میں جانے سے تمہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، یقیناً تم جنت میں جاؤ گے۔ تو پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پھر مجھ کالے کے ساتھ کوئی اپنی بیٹی کا نکاح کیوں نہیں کرتا؟ تو میرے آقا نے فرمایا سعد بات دراصل میں سمجھ چکا ہوں کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ میرے غم خوار آقا نے غم زدوں کو رضا موزدہ دیجیے کہ ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میرے آقا نے کرم فرماتے ہوئے فرمایا سعد فلاں صحابی کے گھر جاؤ اور ان سے جا کر کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی کا نکاح مجھ سعد کے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی خوشی وہاں پہنچے، پیغام مصطفیٰ سنایا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، نکاح ہوا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر آئے۔ میرے کریم رؤوف رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند دینار عنایت فرمائے اور فرمایا سعد یہ دینار لو اور مدینہ شریف کے بازار میں جا کر اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے کچھ سامان خرید کر لے آؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی مدینہ شریف کے بازار کی طرف پہنچ گئے۔ ابھی پہنچے ہی تھے کہ حضور علیہ السلام کے ایک منادی نے اعلان کیا کہ اے مجاہدو چلو مصطفیٰ جہاد کی کہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میری ساری خواہشیں تیری اور تیرے محبوب کی رضا پر قربان ہیں، ساری خواہشیں قربان۔ پھر ان پیسوں سے آپ نے تلوار، نیزہ، ڈھال اور گھوڑا یہ ساری چیزیں خریدی اور وہیں سے میدان جہاد کی طرف چل پڑے۔ جس سعد کو نکاح کی خواہشیں تھی وہ ساری حسرتیں آپ نے اپنے دل کے اندر دبا دی اور خدمت دین کے لیے وہ ساری خواہشات قربان کی اور میدان جہاد کی طرف نکل پڑے۔ دشمنوں کی نغمے میں پہنچ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شمشیر لہرا رہے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اچانک ایک آواز گونجی کہ حضرت سعد شہید ہو گئے، جنگ ختم ہوئی۔ میرے کریم رؤوف رحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ذرا میرے سعد کو دیکھو تو صحیح وہ کس حال میں ہے۔ صحابہ اکرام نے جب دیکھا تو آپ شہید ہو چکے تھے، جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو اٹھا کر صحابہ میرے آقا کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کا سر اپنی گود مبارک میں رکھا اور جو کچھ آپ کے چہرے پر گرد و غبار لگا ہوا تھا اسے میرے آقا نے صاف کیا اور مسکرائے اور پھر فرماتے ہیں کہ سعد کامیاب ہو چکا، سعد کامیاب ہو چکا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم سعد حوض کوثر پر پہنچ چکا ہے۔ اور پھر صحابہ نے ایک عجیب منظر دیکھا، میرے آقا کو دیکھا کہ پہلے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور پھر حضور مسکرائے اور پھر اپنا چہرے انور دوسری طرف کر لیا۔ صحابہ نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آقا آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور پھر آپ نے اپنا چہرے انور دوسری طرف کر لیا، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ تو غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ میں رویا سعد کی محبت میں اور مسکرایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعد پر جن انعامات کی جو بارشیں کی ہے، انعامات الہیہ کو دیکھ کر میں مسکرایا کہ میرے رب نے میرے غلام کے اوپر کتنا کرم فرمایا۔ اور میں نے چہرہ اس لیے پھیر دیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں دوڑی دوڑی سعد کی طرف آ رہی ہیں، سعد کی طرف آ رہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس واقعے سے کیا پیغام اور درس ملتا ہے؟ یہی کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آخر میں یہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمارے اندر بھی یہ خدمت دین کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی جہاں رہے کہیں رہے اپنے مذہب اور مذہب کی ترویج و اشاعت میں لگے رہے۔ آج فتنے دنیا میں چہر جانب پھیل رہے ہیں، بد مذہبیت کے، بدعقیدوں کے اور دشمنان اسلاموں کے یہ فتنے چہر جانب پھیل رہے ہیں اور ہمارے بولے بالے عوام اہل سنت کو اپنے دام تزویر میں لے رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہماری یہ ذمہ داری ہے
کہ ہم فکر کریں اپنے نوجوانوں کے ایمان کی، اپنی نئی نسل کے ایمان اور عقیدے کی فکر کریں، یہ فکر یہ جذبہ لے کر چلے۔ آخری بات یہ عرض کر کی بات کو ختم کروں گا، انڈونیشیا جو ملک ہے ہم سب جانتے ہیں یہ مسلم کنٹری ہے، جانتے ہیں وہاں اسلام کیسے پھیلا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ کرام اور دوسرے بزرگان دین تجارت کی غرض سے انڈونیشیا تشریف لے گئے۔ جب تجارت کرتے تھے نا تو وہ تجارت بھی کرتے تھے اور ایک ہاتھ میں قرآن بھی رکھتے تھے، دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ رکھتے تھے، حدیث رسول رکھتے تھے۔ جب کوئی خریداری کے لیے آتا تو سامان بھی بیچتے اور ساتھ میں اسے دین مصطفیٰ کی دعوت بھی دیتے۔ یہ طریقہ تھا اس دور کے اندر۔ آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ساری ذمہ داری علماء کرام کی ہے۔ نا کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے، اور دوران بیان کسی قسم کی غلطی ہو تو مولا معاف فرمائیں۔ یہ شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔